حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کے بغیر نماز قبول کی جاتی ہے نہ مال حرام سے صدقہ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 301۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے کثرت مزی آتی تھی، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا تھا، کیونکہ آپ میرے سسر تھے۔ پس میں نے مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شرمگاہ دھوئے اور وضو کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 302۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے پر وضو کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 303۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے شانے کا گوشت کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 304۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو وضو کرو اور اگر چاہو تو نہ کرو۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ ہم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کر۔ اس شخص نے پوچھا، کیا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 305۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ گڑبڑ محسوس کرے اور اس پر معاملہ مشتبہ ہو جائے کہ آیا اس سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں، تو وہ مسجد سے نہ نکلے حتیٰ کہ وہ کوئی آواز سن لے یا بدبو محسوس کر لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 306۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا تو کلی کی اور فرمایا، اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 307۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھیں اور موضوع پر مسح کیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ نے اس طرح پہلے تو کبھی نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، میں نے عمدن ایسا کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 308۔ سعید بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ خیبر کے زیری علاقے صحابہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر ادا کی۔ پھر آپ نے زاد راہ طلب کیا تو صرف ستو آپ کی خدمت پہ پیش کیے گئے، آپ کے فرمان کے مطابق انہیں بھگو دیا گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہم نے اسے کھایا۔ پھر آپ نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوئے تو کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہ فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 309۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آواز یا بدبو یعنی محسوس ہونے کی صورت میں وضو واجب ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 310۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت نماز کی چابی، تکبیر یعنی اللہ اکبر اس کی تحریم، اس تکبیر سے نماز شروع کرنے سے پہلے جو کام مباح تھے وہ حرام ہو جاتے ہیں، اور تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کی تحلیل ہے، یعنی سلام پھیرنے سے نماز کی صورت میں حرام ہونے والے کام حلال ہو جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 312۔
ابن ماجہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 313۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی آواز کے بغیر ہوا خارج کرے تو وہ وضو کرے، اور تم عورتوں سے ان کی پیٹھ میں مجامعت نہ کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 314۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے رہتے حتیٰ کہ نیند کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے، پھر وہ نماز پڑھتے لیکن وہ نیا وضو نہ کرتے۔ البتہ امام ترمذی نے روایت میں انتظار کے بدلے سو جانے کا ذکر کیا ہے کہ وہ عشاء کے وقت بیٹھے سو جاتے حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 317۔ بصرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 319۔ طلق بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آدمی کے وضو کر لینے کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شرمگاہ بھی اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 320۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے جبکہ اس ہاتھ اور اس شرمگاہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تو وہ وضو کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 321۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے بھنی ہوئی پسلی یعنی چاپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر نماز کے لیے اٹھے اور وضو نہیں کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 325۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری کی کلیجی اور دل وغیرہ بھونا کرتا تھا، آپ نے اسے کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 326۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں ابی بن کعب اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے، پس ہم نے گوشت روٹی کھائی، پھر میں نے وضو کے لیے پانی منگایا تو انہوں نے کہا تم وضو کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس کھانے کی وجہ سے جو ہم نے کھایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا تم پاکیزہ چیزوں سے وضو کرتے ہو؟ یہ چیزیں کھا کر تو اس شخصیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو نہیں کیا جو تم سے بہتر ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 329۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے آدمی کا اپنی اہلیہ کا بوسہ لینا اور اسے اپنے ہاتھ سے چومنا ملامسہ کے زمرے میں ہے، جو شخص اپنی اہلیہ کا بوسہ لے یا اسے اپنے ہاتھ سے چھوئے تو اس پر وضو کرنا لازم ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 330۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنی اہلیہ کا بوسہ لینے سے وضو کرنا ضروری ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 331۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نہ پشت، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 334۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں اپنی کسی ضرورت کے تحت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلے کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 335۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول و براز کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے یا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے یا 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا کرنے یا لید یا ہڈی کے ساتھ
استنجا کرنے سے ہمیں منع فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 336۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے، اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور ناپاک مادہ جنات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 337۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کیا کرتا تھا، اور مسلم کی روایت میں ہے پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کیا کرتا تھا، جبکہ دوسرا شخص شغل خور تھا۔ پھر آپ نے ایک تازہ شاخ لے کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر ہر قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے ان کے خشک ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 338۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعنت کا باعث بننے والی 2 چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، لعنت کا سبب بننے والی 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کی راہ گزر یا ان کے سائے کی جگہ میں بول و براز کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 339۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز پیے تو وہ برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو مت چھوئے، اور دائیں سے استنجا بھی مت کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 340۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے تو وہ ناک جھاڑے، اور جو ڈھیلوں سے استنجا کرے تو وہ ڈھیلے تاک عدد میں لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 341۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک دوسرا لڑکا پانی کا برتن اور برچھی اٹھاتے اور آپ پانی سے استنجا کرتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 342۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح والد اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، جب تم بول و براز کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نہ پشت۔ آپ نے استنجا کے لیے 3 پتھر استعمال کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 347۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بول و براز کے لیے جائے تو وہ استنجا کرنے کے لیے اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے جائے، یہ اس کے لیے کافی ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 349۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 350۔ رویفع بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، رویفع، شاید میرے بعد تمہاری عمر دراز ہو جائے، لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑھی کو گرہ دی یا گلے میں تانٹ ڈالی یا جانور کی لید یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 351۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان مقامات پر جنات کی آمد و رفت رہتی ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھے، میں نر اور مادہ ناپاک جنات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 357۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ دعا غفرانک
میں تیری مغفرت چاہتا ہوں پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 359۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء جاتے تو میں مٹی کے برتن یا چمڑے کی چھاگل میں آپ کو پانی پیش کرتا، آپ استنجا کرتے، پھر اپنا ہاتھ زمین پر پھیرتے، پھر میں ایک دوسرا برتن پیش خدمت کرتا تو آپ وضو فرماتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 360۔ حضرت حکم بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کرتے تو وضو فرماتے اور اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 361۔ امیمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی کے نیچے لکڑی کا ایک پیالہ ہوتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 362۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر آئے تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کسی عذر کی وجہ سے تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 364۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جو شخص تمہیں یہ بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرو، آپ تو صرف بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 365۔ ابو ایوب، جابر اور انس رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ پاک صاف رہیں اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصار کی جماعت، اللہ نے پاکیزگی کے بارے میں تمہاری تعریف کی ہے، تمہاری پاکیزگی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، غسل جنابت کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس یہی وجہ ہے چنانچہ تم اس کی پابندی کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 369۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کسی مشرک نے ازراہ مذاق کہا میرا خیال ہے تمہارا ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بول و براز کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ ہم بول و براز کے وقت قبلے کی طرف منہ کریں، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اور ہم استنجا کے لیے 3 ڈھیلوں سے کم استعمال نہ کریں اور ان میں لید اور ہڈی نہ ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 370۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب جنوں کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ہڈی یا لید یا کوئلے سے استنجا کرنے سے منع فرمائے، کیونکہ اللہ نے ان چیزوں میں ہمارے لیے رزق رکھا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 375۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم فرماتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 376۔ شریح بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آپ سب سے پہلا کون سا کام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا مسواک۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 377۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ مسواک سے اپنے منہ کو صاف کرتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 378۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 خصلتیں فطرت سے ہیں، مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن کترنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈنا اور استنجا کرنا۔
راوی بیان کرتے ہیں 10ویں خصلت میں بھول گیا ہوں، ممکن ہے وہ کلی کرنا ہو۔ ایک روایت میں داڑھی بڑھانے کے بجائے خطوں کا ذکر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 379۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور رب کی رضامندی کا باعث ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 381۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، پھر آپ مسواک مجھے دے دیتے تاکہ میں اسے دھو دوں، تو میں دھونے سے پہلے خود مسواک کرتی، پھر اسے دھو کر آپ کو لوٹا دیتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 384۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ اس دوران 2 آدمی میرے پاس آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دے دی تو مجھے کہا گیا بڑے کو دو، چنانچہ میں نے بڑے کو دے دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 385۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں مسواک کے بارے میں بہت مرتبہ کہا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 387۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور آپ کے پاس 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑی ہوئی مسواک کے بارے میں آپ کی طرف وحی آئی کہ یہ بڑے کو دے دیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 388۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 391۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی شخص نیند سے بیدار ہو کر وضو کرے تو وہ 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک میں رات بسر کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 392۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے، پس انہوں نے وضو کے لیے پانی منگایا تو اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی اور ناک جھاڑی، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 2 مرتبہ دھویا، پھر اپنے ہاتھوں سے سر کا مسح کیا اور انہیں سر کی اگلی طرف سے گدی تک لے گئے، اور پھر سر کی اگلی طرف جہاں سے شروع کیا تھا واپس لے آئے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 393۔ اور صحیحین میں ہے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کر کے دکھائیں، پس انہوں نے پانی کا ایک برتن منگایا اور اس میں سے کچھ پانی اپنے ہاتھوں پر انڈیلا اور انہیں 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں ڈالا اور اس میں پانی لے کر ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ انہوں نے یہ 3 مرتبہ کیا، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ برتن میں ڈال کر اس سے پانی نکالا اور 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی نکال کر 2 مرتبہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈال کر اس سے اور پانی نکال کر اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے ہاتھوں کو آگے سے لے گئے اور واپس لائے، پھر انہوں نے ٹخنوں تک پاؤں دھوئے، پھر انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو اسی کی مثل تھا۔ ایک روایت میں ہے سر کا مسح کرتے وقت ہاتھوں کو سر کی اگلی جانب سے گدی تک لے گئے اور پھر انہیں وہیں واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے 3 مرتبہ کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑی، اور ایسا 3 چلو پانی کے ساتھ کیا۔ ایک اور روایت میں ہے آپ نے 1 چلو کے ساتھ ہی کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، اور آپ نے ایسا 3 مرتبہ کیا۔ بخاری کی روایت میں ہے آپ نے سر کا مسح کیا، آپ ہاتھوں کو آگے لے گئے اور واپس لائے، آپ نے یہ 1 مرتبہ کیا، پھر آپ نے ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھوئے
اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے آپ نے ایک ہی چلو سے 3 مرتبہ کلی کی اور ناک جھاڑی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 394۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اور اس سے زیادہ نہیں کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 395۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 396۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مقاعد مدینے کے پاس جگہ پر وضو کیا تو فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ وضو نہ دکھاؤں؟ چنانچہ انہوں نے وضو کرتے وقت 3 بار اعضائے وضو کو دھویا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 397۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ واپس آ رہے تھے، حتیٰ کہ ہم راستے میں پانی کے پاس سے گزرے۔ کچھ لوگوں نے نماز عصر کے لیے جلدی کی، پس انہوں نے عجلت میں وضو کیا۔ چنانچہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک ہونے کی وجہ سے چمک رہی تھیں، ان تک پانی نہیں پہنچا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وضو خوب اچھی طرح مکمل کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 398۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے اپنی پیشانی، امامہ اور موزوں پر مسح کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 399۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام امور مثلا وضو کرنے، کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنا مقدور بھر پسند کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 400۔